پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وخاتم النبیین۔ الحمدللہ، حج کی سعادت پانے والے تمام مسلمانوں کو فریضہ حج کی ادائیگی پر LDN کی جانب سے مبارک ہو، اور سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے والے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جانب سے انہیں قربانی کی مبارکباد قبول ہو۔ فلسطین کے مظلوم مجاہدین کے ساتھ اظہار یکجہتی ہم سب کا ملی فریضہ ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ہیلتھ ڈائری صحت کے وفاقی اور صوبائی اہم خبروں پر اور محکمہ صحت سندھ کے 5 ملازمین کی سنگین طبی غفلت کے واقعے کی تاحال درج اور ملوث ذمہ دار مافیا کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کا نہ ہونا قانون کے ساتھ کھلا کھلواڑ ہے۔ اس کی تفصیل آگے چل کر سب سے پہلے محکمہ صحت کی خاتون نرس کی براہ راست لاہور میں گرفتاری اور FIR درج کر کے اسے حوالات میں بند کرنے کے خلاف محکمہ صحت پنجاب کی نرسوں نے اس حکومتی اقدامات پر لاہور کے مختلف سرکاری ہسپتالوں کی نرسوں نے مل کر گزشتہ شب وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے رات 2 بجے احتجاجی دھرنا دے دیا ہے۔ دھرنے کی فوٹیج اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نہیں مانتے کیونکہ آپ نے جو مثال ظلم اور بربریت کی ہیلتھ سسٹم میں اس وقت قائم کی ہے، اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ CO ہیلتھ ایک کرپٹ انسان اپنی کرپشن، اپنی رشوتوں کو چھپانے کے لیے ایک نرس کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، وہ جو انجیکشنز ہیں آپ کے ڈرگ کنٹرولر نے اس کے DT اپروول آپ نے دی، ہیلتھ سیکٹری نے دی، اس کی پرچیز ہم اس ملتان کی عوام کو، ہم پنجاب کی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ جو جعلی ادویات کا کاروبار ہے اس میں کوئی نرس، کوئی ڈاکٹر ملوث نہیں ہے۔ آپ نے فوٹیج دیکھی، نرسوں نے حکومتی اقدام کو انتقامی کارروائی قرار دے دیا ہے۔ ادھر لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لمس جام شورو کے وائس چانسلر پروفیسر اکرام الدین اجن کے خلاف سابق ڈائریکٹر فائنانس عبدالستار جتوئی کی جانب سے ان کی تعلیمی اسناد کو جعلی قرار دینے کا معاملہ سروسز ٹریبونل میں لے جانے کی خبر کا معاملہ، جب سندھ میں پہلے ہی اعلیٰ تعلیم کے حامل لوگوں کی شدید کمی کا سامنا ہے، ایسے میں پروفیسر اکرام الدین اجن جیسے خوف خدا رکھنے والے MPhil PhD FCPS اینڈ FRC برطانیہ و دیگر بین الاقوامی یونیورسٹیز کی تعلیمی اسناد کو چیلنج کرنا۔ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ عبدالستار جتوئی سابق ڈائریکٹر فائنانس پروفیسر اکرام الدین اجن پر
اپنے بیٹے کو ڈائریکٹر فائنانس لگانے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے ہیں، اور جب پروفیسر اکرام الدین اجن نے اس غلط کام سے معذرت کر لی تو عبدالستار جتوئی نے جعلی تعلیمی اسناد کا معاملہ سروسز ٹریبونل اور میڈیا میں لے گئے ہیں، جبکہ عبدالستار جتوئی ماضی میں سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس بیک وقت نہ صرف 2 عہدے اور ان کی مراد انجوائے کرتے رہے ہیں، اور ان کی کرپشن کی کہانی کوئی ڈھکی چھپی نہیں بلکہ یونیورسٹی میں زبان زد عام ہے۔ سرکاری کار کا عبدالستار جتوئی نے جو حال کیا ہے وہ تصویر بھی آپ ہماری اسکرین پر دیکھ لیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبدالستار جتوئی کے خلاف کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کرنے پر ان کے خلاف جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ سرکاری کار اور اس کا حشر آپ نے اسکرین پر دیکھا۔ پہلے جو سرکاری کاریں موجود ہیں انہیں محکمہ صحت سنبھال نہیں پا رہا ہے۔ ریٹائر ہونے والے محکمہ صحت کے افسران جہیز کا مال سمجھ کر سرکاری گاڑیاں اپنے زیر استعمال پٹرول کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود خراب معاشی حالات کے سائیں سرکار کی جانب سے نئے بجٹ میں مزید نئی گاڑیاں خریدنے جا رہی ہے۔ سندھ بجٹ میں تعلیم و صحت کے لیے 825 ارب 56 کروڑ روپے مختص کرنے کے علاوہ ہسپتالوں کی گرانٹ بڑھا دی گئی ہے، جس کا فائدہ غریب مریضوں کے بجائے کمیشن اور کرپشن کرنے والی مافیا کو ہی ہوگا۔ تنخواہوں میں اضافے سے خوش ہونے والے سرکاری ملازمین جلد اصل حقیقت سامنے آنے پر پریشان ہو جائیں گے، جبکہ نجی ہسپتالوں، کلینکس، ڈاکٹروں کی کنسلٹنسی، اسکولز، دکانوں اور صنعتوں پر 15% GST عائد کر دیا گیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ بدھ کو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔